ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ہم اللہ پاک کے نزدیک ہیں یا دور، اللہ پاک ہم سے خوش ہیں یا پھر ناراض؟ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ استغفار پڑھا کریں۔ تھوڑا پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا کے رنج و غم مصیبتیں اتنی زیادہ ہیں اور ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تھوڑا پڑھنے سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار سے جو تمہاری پریشانیاں ہیں، تمہارے رنج ہیں، وہ ختم ہوں گے، اور استغفار کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک موقع پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو استغفار کا پتہ ہے، استغفار کی فضیلت کا پتہ ہے، وہ پھر بھی پریشان رہتا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اتنے چھوٹے سے لفظ سے جو ہے وہ اسے اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں پتہ، اور وہ پھر بھی آگے پیچھے بولتا پھرتا ہے کہ میں پریشان ہوں۔ تو اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ استغفار کرو، میں تم سے تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں آرام بھی چاہیے، محبت چاہیے، عزت چاہیے، جو ہے وہ حلال روزی چاہیے، خدا کی نصرت چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، بہت پیسہ چاہیے، اور حاسدوں کے شر سے پناہ چاہیے، اور لوگوں کی نفرت سے جو ہے ان کے شر سے ہمیں حفاظت چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ نے سورہ نوح میں 29ویں پارے میں جو ہے وہ استغفار کا جو ہے وہ ایک مثال دی ہے کہ یہ سب چیزیں تمہیں استغفار سے مل سکتی ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار کا بتایا کہ ان میں سے آپ کوئی بھی وظیفہ مانگیں، مطلب آپ کو کوئی بھی مشکل پریشانی ہو تو آپ جو ہے وہ اس کو استغفار کا ہی وظیفہ دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ استغفار تو کر رہا ہوں لیکن مجھے جو ہے وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ فرماتے تھے کہ آپ میں خود میں کوئی کمی ہے۔ قرآن پاک میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک کے جو ہے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے، تو آپ کے پڑھنے میں جو ہے وہ توجہ نہیں ہے۔ اگر استغفار قبول آپ نے کروانا ہے تو اپنے آپ کو اس معیار پر آپ نے لانا ہوگا کہ استغفار سے آپ کو وہ فائدہ پہنچے جو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ایک ایسی نیکی اور ایسا عمل جو نبی کے برابر ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحمتیں مل جائیں۔ قرآن کی اس آیت میں ہے کہ استغفار میں سب ملے گا، اور استغفار کی کثرت کرو۔ آپ رات کو جب بستر پہ جاتے ہو نا، تو اپنی روٹین بنا لو کہ آپ استغفار کی جتنی بھی تسبیح ہو سکے آسانی سے پڑھ سکو تو اس کو لازمی پڑھو۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میں 70 مرتبہ استغفار لازمی پڑھتا ہوں۔ دیکھیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی استغفار اپنے رب سے کر رہی ہے تو ہماری تو کوئی جو ہے وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے دن بھر کے کتنے گناہ ہوتے ہیں جو جانے انجانے میں ہم کر دیتے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کا دل توڑا ہے، کسی کی جو ہے وہ اس کی غیبت ہم نے کی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے برا کیا ہے۔ مطلب ہم ان کاموں کو تو کچھ لیتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یہ ہمارا حق تھا۔ تو ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنا چاہیے؟ آپ استغفار کی کوئی بھی جو ہے وہ تعداد مقررہ نہیں ہے، جتنا آپ آسانی سے ہو سکتا ہے نا، آپ استغفار کی تسبیح لازمی جو ہے وہ لازمی کیا کریں، لیکن پڑھنا آپ نے لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں آپ سوچ لیں کہ 7000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ بغیر اس کا صحیح الفاظ تلفظ سے ادا کرتے ہوئے بس سپیٹوں سے بس پڑھے جا رہے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے جو ہم نے 7000 مرتبہ کرنا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جتنا آسان ہو سکے، چاہے 100 مرتبہ چاہے 1000 مرتبہ، آپ اتنا جو ہے وہ تعداد مقررہ کر لیں استغفار کی۔ تو استغفار جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کو بہت بدل دے گا۔ جتنی پریشانیاں، جتنی مشکلات ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں نا، تو استغفار سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں وہ عطا کریں گے جو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، جو ہماری جائز خواہشات ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بات صرف یہی ہے کہ اپنے رب پہ یقین کرنا چاہیے، رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہر ٹائم جو ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، تم سے تکلیفیں دور کر دی جائیں گی، اور استغفار کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں برسیں گی، اور جو تمہارے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور تمہاری زندگی میں خود بخود سکون آنے لگے گا۔ اور جب تمہاری زندگی میں سکون آئے گا تو پھر تمہیں ہر چیز جو ہے وہ دنیا کی اچھی لگنے لگے گی، اور اپنے رب کے جتنا قریب ہو سکتے ہو قریب رہو، استغفار کی کثرت کرو۔
اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہو، اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، تو تمہارے گناہ جو ہیں وہ اللہ پاک معاف کرے گا اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کو موٹیویشن ملی ہو تو میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کرنا مت بھولو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔